السلام علیکم دوستوں، آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ میرا ایک دوست طلحہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنزا ویلی کے ٹور پر گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ اس کی زندگی کا آخری سفر بن گیا۔ جو پراسرار واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا وہ آج بھی وہاں کے مقامی لوگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ ہفتے کی رات تھی اور تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ طلحہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے گیسٹ ہاؤس میں تھا۔ وہ لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ طلحہ بھی سونے جا رہا تھا اور وہ اپنے روم کی لائٹس بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد طلحہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے روم میں سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنے روم کی کھڑکی کو بند کرنے لگا کہ اچانک اس کی نظر باہر کی طرف پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی عورت باہر جنگلات کی طرف اپنے آپ کو پھانسی لگا رہی ہے۔ طلحہ اس عورت کو بچانے کے لیے تیزی سے باہر کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ اس عورت نے طلحہ کو دیکھا تو وہ جنگلات کے اندر جانے لگی۔ طلحہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور جنگلات کے کافی اندر تک چلا گیا۔ وہاں طلحہ کو ایک بوسیدہ حال لکڑی کا بنا ہوا کاٹیج نظر آیا۔ طلحہ کو لگا شاید وہ عورت اسی گھر میں گئی ہو۔ طلحہ نے دروازے پر دستک دی اور اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ طلحہ اب دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہاں گپ اندھیرا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ طلحہ نے اپنے موبائل کی لائٹ جلا کر دیکھا تو ہر جگہ ہر چیز پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی، جیسا کہ یہ گھر سالوں سے بند پڑا ہو۔ اچانک طلحہ کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ طلحہ نے فوراً گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ طلحہ کو اب ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں کسی اور مخلوق کا بسیرا ہے اور وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن پھر اچانک ایک عورت کی زور سے چیخ مارنے کی آواز آئی کہ مت جاؤ۔ عورت کے چیخنے پر دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور پھر ایک الٹے پیر والی عورت ظاہر ہوئی جس کا چہرہ آدھا چلا ہوا تھا اور آدھے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ طلحہ اس عورت کو دیکھ کر ہکا پکا رہ گیا اور سکتے میں آ گیا۔ اس عورت نے اپنے بڑے بڑے نوکیلے ناخن طلحہ کے سینے پر گاڑ دیے اور طلحہ وہیں زمین پر گر گیا۔ اگلے دن طلحہ کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی اور اس کے دوستوں نے اس کو بتایا کہ وہ ایک درخت کے پاس زخمی حالت میں ملا تھا۔ طلحہ نے رات کو ہونے والا واقعہ اپنے دوستوں کو بتایا تو کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا، کیونکہ طلحہ کے سینے پر جو نشان تھے وہ غائب ہو گئے تھے۔ طلحہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن اسے مستقل خواب میں ابھی بھی وہی منظر بار بار سامنے نظر آ رہا تھا۔ اور پھر 1 ہفتے کے بعد طلحہ کے کمرے سے اس کی لاش ملی جو پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی آفت و بلیات سے محفوظ رکھے۔